اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا صدق اللہ العلی العظیم. چند دعائیہ کلمات سے آغاز گفتگو ہے. خداوند متعال جتنے مومنین و مومنات نے درخواست دعا کی ہے ان کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور خاص طور سے جناب سید مظہر بخاری صاحب مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عنایت فرمائے، اور جتنے حاضرین ہیں ان میں سے اگر کوئی مریض ہے ان کے اہل خانہ میں سے انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھیے مل کر بابا سے بلند. چونکہ ٹائم مختصر ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں، چونکہ 9:22 پر نماز کا ٹائم بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ 7 یا 8 منٹ تک، یعنی 9، 7، 8 تک ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے. کوشش کریں گے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کر سکیں. ارشاد خداوندی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے کہ جو اپنے اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ قرض حسنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی آدمی سے قرض لینا. جیسے آپ حضرات کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو کسی آدمی سے بجائے بینک سے لینے کے آپ اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں پیسہ دے دیں، تو دینے والا ہوتا ہے قرض دینے والا، قرض خواہ جسے بولتے ہیں، اور جس سے دیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقروض. ہماری مالی پوزیشن کمزور ہو جائے تو ہم کسی سے پیسہ لے کر اپنے آپ کو مقروض بنا لیتے ہیں. یہ جملہ نہ روایت ہے، نہ کہانی ہے، نہ قصہ ہے، بلکہ اللہ کے لاریب کلام کی آیت ہے کہ من ذا الذی، کون ہے کہ جو اللہ کو قرضہ دے کر اللہ کو اپنا مقروض بنا لے. کیا اللہ کی ذات کسی سے کم ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. وہ کل شیء قدیر ہے، اس سے بڑی نہ کوئی ذات ہے نہ کوئی بادشاہت ہے. اس لیے کہ روز محشر ایک ہی آواز گونجے گی، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اور ایک آواز گونجے گی، للہ الواحد القہار، وہ ایک ہی ہے خدا جو وحدہ لا شریک ہے، جو صمد بھی ہے، جو احد بھی ہے، جو لا شریک بھی ہے، جو علی کل شیء قدیر بھی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس اہمیت کو سمجھیے کہ جو آپ کے دل میں اور جس صف عزا پر آپ بیٹھے ہیں اس کا مقام کیا ہے. تو جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ کیسے اللہ کو مقروض بنایا جا سکتا ہے، وقال الصادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں، من انفق درہما فی عزاء ابی عبداللہ الحسین کمن ذا الذی قرض اللہ حسنا، کہ جو سید الشہداء کی صف عزا بچھانے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، جو لنگر دینے میں خرچ کرتا ہے، جو کسی اعتبار سے دام درہم سخن قدم تعاون کرتا ہے، آج اس نے صف عزا میں 1 درہم خرچ کیا. چھٹے امام فرماتے ہیں اس نے روز محشر میں اپنے اللہ کو اپنا مقروض بنا لیا، اللہ کو اپنا مقروض بنا لیا. اب میں، ٹائم مختصر ہے، جس چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایام سید الشہداء کے ہیں. پہلے ایک لفظ سمجھیے بیعت، پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے ولایت. ان دونوں چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آیا ہر ایک کی بیعت کی جا سکتی ہے یا صرف اسی کی بیعت کی جا سکتی ہے کہ جسے اللہ اپنا ولی بنائے؟ کیا
اللہ کا ولی کسی سے بیعت طلب کر سکتا ہے یا کوئی کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے ولی سے بیعت طلب کرے؟ کیا ممکن ہے؟ قطعاً ممکن نہیں۔ جو اللہ کا ولی ہے اس کے پاس وہی ولایت ہے جو اللہ کی ولایت ہے، وہی اختیار ہے جو اللہ کا اختیار ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ اس اختیار میں، اللہ کا اختیار ذاتی ہے، اور محمد و آل محمد کو جو عطا کیا ہے وہ وحدہ لا شریک نے عطا کیا ہے۔ اب یہیں گفتگو آتی ہے کہ کسی نے حضرت امیر المومنین سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن میں یہاں آتا ہوں سید الشہداء امام حسین سے یزید نے جو بیعت کا مطالبہ کیا ہے، آیا وہ حق بجانب ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کی توجہ بیدار ہے تو ایک جملہ عرض کروں۔ یہ اس لیے میں نے انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ آج بھی کئی ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں سوچ بھی یزیدی ہے، جن کی فکر بھی یزیدی ہے، جن کی زبان پر آج گفتگو بھی یزید کی چل رہی ہے، بلکہ ان کا کردار بھی یزیدی ہے، اور اس کی ایک نشانی دوں کہ جہاں یزید کا ذکر ہوتا ہے وہ اسے رضی اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اور جو یزید، اچھا ایک مثال سنیے کہ اگر کوئی چیز نجس العین ہو، جیسے نجس العین ایک جانور ہے، سمجھتے ہیں نا، اس کا نام بھی یہاں ہم لینا گوارا نہیں کرتے، اتنا نجس ہے۔ اچھا اگر آپ اسے کسی پانی سے پاک کرنا چاہیں تو پاک ہو جائے گا؟ آپ اس کو دریا میں غوطہ لگا دیں، دریا سے باہر نکلے تو آپ کیا کہیں وہ پاک ہو گیا ہے؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ دریا کا ہے یا اس کی نجاست کا ہے؟ اس لیے کہ اس میں نجاست اتنی زیادہ ہے، اتنی شدید ہے کہ نہ اسے دریا کا پانی پاک کر سکتا ہے، نہ سمندر کا پانی پاک کر سکتا ہے، بلکہ جب پانی سے باہر نکلے گا تو جو چیز اس سے ٹچ ہوگی وہ بھی نجس ہو جائے گی۔ اب بیدار کیجیے اپنی سماعتیں، جو آج سید الشہداء کو چھوڑ کر یزید کا ڈیفنس کر رہا ہے، وہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نجاست کا ثبوت دے رہا ہے، بلکہ وہ خود یزید کی طرح اتنا نجس ہو گیا ہے، وہ تو پہلے ہی سے نجس ہے، اور جو اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے وہ خود بھی اسی نجاست میں نجس ہو جاتا ہے، وہ خود بھی نجس ہو جاتا ہے۔ ایک اور جملہ سن لیجئے۔ اچھا اگر دیکھیں علیہ السلام صرف میرے آقا و مولا امام حسین ہے سن 61 ہجری میں، اور اس کے مقابل میں یعنی اللہ کے ولی، اور دوسرا جو ہے وہ رضی اللہ کی منزل پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سید الشہداء کے اپنے جملے یہ ہیں روز عاشور کے، رضن برضائہ و تسلیما لامرہ، رضن برضائی، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اور میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہاں تک کہ سید الشہداء جب زین ذوالجناح پہ تھے تو آواز گونجی کربلا میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آواز قدرت گونجی کیا کہ اے نفس مطمئنہ آج لوٹ آ اپنے رب کی طرف، اس لیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ تو رضی اللہ کا درجہ کوئی کم نہیں ہے، لیکن جب کسی آدمی نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، اپنے نوجوانوں کے لیے مثال لیتا ہوں، آج کل بہت ساری آن لائن یونیورسٹیز بھی ہیں، کوئی 1 نمبر ہے اور کوئی، کسی کی ڈگری 1 نمبر ہے کسی کی 2 نمبر ہے، لہذا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ 2 نمبر ڈگری لے تو لیں گے آپ، لیکن جس جگہ جائیں گے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور جہاں جائیں گے وہ ویریفیکیشن کریں گے، اگر اس میں ڈاؤٹ نکل آیا تو وہ بندہ تو خراب ہے ہی ہے، لیکن اس یونیورسٹی کا نام بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ اب وہ دیکھیں گے کہ جو اس یونیورسٹی سے پڑھ کر گیا ہے چیک کرو کہیں اس کی سند بھی تو جعلی نہیں ہے۔ اب جس نے یزید کو یہ ڈگری دی ہے رضی اللہ کی، ہمیں آپ کو بہت مبارک ہے، آپ نے یزید کو رضی اللہ کی ڈگری دے دی ہے، لیکن یہ آپ کو مبارک، آپ نے اب یزید کو وہ ڈگری دے دی ہے کہ اب یزید تو تھا نجس، یزید تو تھا ملعون، یزید تو تھا برے کردار کا مالک،
اب جب یہ ڈگری آپ نے یزید کو دی ہے، اس کے بعد کسی اور کو بھی اگر کہیں گے تو اب جس کے نام کے ساتھ آپ رضی اللہ لگائیں گے، اب وہ خود اس کی شخصیت جو ہے وہ منکور ہو گئی ہے۔ ہم اسے چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہیں کردار کا یزید تو نہیں چھپا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہیں اس میں کردار کا، اچھا کردار وہی ہے کہ جو روزے عاشور تھا وہی کردار ہے۔ دیکھیں، خیموں کو جلانا، آگ لگانا، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھانا، اسی طرح اعضاء کو کاٹنا، یہ کردار ہے نا، یہ یزیدی کردار ہے۔ اور اگر یہی کردار آپ کو کہیں اور نظر آ جائے، کوئی تھا کسی زمانے میں کہ کسی ہندا نے رسول خدا کے چچا کا کلیجہ چبایا، تو کردار تو وہی ہے جو کربلا میں تھا۔ اور اگر صفین میں کسی نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا، کردار تو وہی ہے کہ جو یزید والا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں قرآن ناطق ہے، وہاں قرآن صامت کو بلند کر دیا تھا۔ ٹائم مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی گفتگو کہ جس کا کچھ نتیجہ آپ تک میں پہنچا سکوں۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتی ہے، یہ سورہ مبارکہ فتح اور یہ صلح حدیبیہ کی آیت ہے کہ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت آپ کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہاتھ کس کا ہے؟ رسول خدا کا۔ اور بیعت کس کی؟ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ میری بیعت کرو، کہا نہیں، بیعت اللہ کی ہے۔ ہاتھ اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ مثلا جیسے نبوت، نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ نبوت ایک ہے عہدہ، ایک ہے سٹیج، ٹھیک ہے جی۔ اس عہدے پر، یہ عہدہ ایک ہی ہے نبوت کا، اس پر نبی بدلتے رہے ہیں۔ پہلے حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، عہدہ نبوت چینج ہوا ہے، نبی عہدہ وہی ہے، انبیاء چینج ہوتے رہے۔ رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اور وہ جو عہدہ ہے، عہدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ سیٹ جو ہے، چیئرمین شپ کی کہہ لے یا نبوت کی جو سیٹ ہے یا رسالت کی سیٹ ہے، اس سیٹ ایک ہی ہے، اس پہ آدمی رسول چینج ہوتے رہے۔ جیسے آپ کا جو پرائم منسٹر ہے، کرسی تو وہی ہے نا، چیئر تو پرائم منسٹر کی ہے، کبھی کوئی آیا، چیئر وہی رہے گی، لیکن آ وہ سکتا ہے کہ جس کے اندر اس عہدے کی شرائط پائی جائے۔ انبیاء نبوت عہدہ ایک، انبیاء 1,24,000، رسالت کا عہدہ ایک اور رسول 313۔ اب آئیے، امامت ایک، امام 12، توجہ رہے، ولایت ایک، ولی بدلتے رہے۔ جس آدمی کو جو صف اعضاء پر بیٹھا ہے، آج جو 21ویں 22ویں صدی میں جو سوچنا چاہتا ہے کہ حسین کیا ہے اور یزید کیا ہے، اگر اسے امام حسین کی ولایت سمجھ نہیں آئی تو سمجھیے نہ اسے علی کی ولایت سمجھ آئی ہے، نہ اسے رسول خدا کی ولایت سمجھ آئی ہے، اور نہ اسے اللہ کی ولایت سمجھ آئی ہے۔ یہ بالکل نقطہ کلیئر ہونا چاہیے۔ توجہ میری طرف رہی ہے، انشاءاللہ نعرہ آئے گا بعد میں، اس طرف پریشان نہ ہوئیے۔ نبوت کا عہدہ ایک، انبیاء بدلے، رسالت کا عہدہ ایک، رسول بدلے، امامت کا عہدہ ایک، امام بدلے۔ اب مجھے بتائیے، رسول خدا نے میدان غدیر میں امام کا اعلان کیا ہے یا امامت کا؟ اگر امام کا کیا ہے تو پھر رسول خدا نے فرمایا میرے بعد صرف علی ہے اور کوئی نہیں، جبکہ امامت کا تعارف کرایا ہے کہ میرے بعد 12 ہیں، اور اس امامت کی چھتری کے نیچے جو امام آئیں گے ان میں سے پہلا علی ہے اور آخری وہ ہے جس کا نام میرا نام ہے، جس کا لقب میرا لقب ہے، جس کی کنیت میری کنیت۔ ولایتیں، یہ 12 ولایتیں ہیں، توجہ رہے۔ اب یہی اللہ کے ولی ہیں جو کسی سے اللہ کی بیعت لے سکتے ہیں، ہاتھ ان کا ہوگا، بیعت میرے اللہ کی ہوگی۔ ان کے مقابل میں جو بھی آئے وہ باطل ہے۔
باطل کسے کہتے ہیں؟ کوئی اس کے پاس حق ہی نہیں ہے. جیسا آج ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ الیگزینڈر دی کرو ہیں، کوئی آگے کہے کہ میں ان کے مقابل میں ہوں، تو کوئی مانے گا اسے؟ وہ کہیں گا بھائی کس شرط پہ آیا ہے؟ نہ تو الیکشن جیتا، نہ تیرے پاس کیپیبلٹی ہے، نہ تیرے پاس صلاحیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لہذا لوگ یہاں ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ اس پر گفتگو کرو. اسی لیے ہم جب ولایت کی بات آتی ہے تو ہم صرف ائمہ کی ولایت کی بات کرتے ہیں. جو ان کے مقابل میں آیا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور ان کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں. ہم ان کی ولایت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ولایت کا اختیار جن کے ہاتھ پر دیا ہے، وہ ولایت لیتے ہیں، ہاتھ ان کا ہے اور اطاعت پروردگار عالم کی ہے. اب آئیے 2 آیتیں اور نتیجہ، توجہ میرے ساتھ رہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے. اور یہ کیا ہوا کہ جب رسول خدا مدینہ سے، توجہ میری طرف رہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. حضور جب مدینہ سے مکہ گئے، ہجرت کے بعد گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. جیسے ہی قریب پہنچے تو مکہ والوں کو پتہ چلا، ابو سفیان کو، ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ رسول آ رہے ہیں. اس نے خالد بن ولید کی اس سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا کہ وہ آ رہے ہیں تو جنگ کی جائے. رسول خدا کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا خلیفہ دوم سے کہ آپ جائیں انہیں بتائیں کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے. یاد ہے نا میں کیوں مثال دے رہا ہوں؟ بیعت ہاتھ ولی کا ہے اور بیعت کس کی ہے؟ اب کہا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. خلیفہ دوم نے کہا نہیں میں نہیں جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے. اور پھر انہوں نے ابو سفیان کے قبیلے سے ہی جو خلیفہ سوم ہیں ان کو بھیجا. وہ گئے، جب تاخیر ہوئی، ٹو لیٹ، کہ ابھی تک آئے نہیں، تو ایک خبر گونجی کہ کسی نے ان کو قتل کر دیا. جب یہ خبر گونجی تو اصحاب کے بکھرنے کا خوف تھا. یہاں رسول خدا نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی ہے. اسے کہتے ہیں بیعت شجرہ، بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، کہ جس نے یہ بیعت کی ہے اور پھر اس پر قائم رہا ہے وہی رضی اللہ ہے، اور جس نے بیعت کرنے کے بعد میدان احد چھوڑ دیا ہے پھر وہ رضی اللہ نہیں ہے. بیعت رضوان. اچھا، حضور نے بیعت کیسے لی؟ صحابہ سب کے ہاتھ جوڑ کر سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، یہ بیعت لی کہ کوئی بھاگ نہ جائے. ادھر سے قرآن کی آیت آئی، اے میرے حبیب ان الذین یبایعونک، یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی نہیں، انما یبایعون اللہ، یہ در حقیقت کس کی بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی. اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں کے اوپر ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اب سب اصحاب کے ہاتھ نیچے تھے اور رسول خدا کا ہاتھ اوپر تھا. اب مجھے بتائیے کیا مکتب تشیع میں ہمارا اللہ کا کوئی جسم ہے؟ نہ اس کا سر ہے، نہ کوئی دھڑ ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ ہماری طرح جسم رکھتا ہے، اور نہ ہی کسی کرسی پر بیٹھے تو کرسی کی چیخیں نکلتی ہیں. وہ ہمارا رب نہیں ہے. جو مکتب اہل بیت سے ہٹ جائے پھر اللہ اسے خدا بھی وہ دیتا ہے جس کی چہر سے چیخ بھی نکلتی ہے اور اسے جہنم میں جلنا بھی پڑتا ہے. لہذا توجہ رہے، جلدی عرض کر رہا ہوں کہ کیا خدا کا کوئی جسم ہے؟ نہیں. تو یہاں ہاتھ کس کا ہے؟ بولیے رسول خدا کا. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں سے اوپر ہے. تو مجھے بتائیے ہاتھ رسول خدا کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہاتھ بیعت لیتا ہے اسی کو تو ید اللہ کہتے ہیں. جو زبان اللہ کی طرف سے بیعت لیتی ہے اسے لسان اللہ کہتے ہیں. جو اللہ کی طرف سے ہاتھ دوسروں سے بیعت لیتا ہے اسے ید اللہ کہتے ہیں. اگر کسی کو یقین نہیں ہے، اس زمانے میں تو رسول کا ہاتھ ید اللہ تھا. اگر رسول کے بعد دیکھنا ہے کہ کون اللہ والی بیعت رکھتا ہے تو دیکھو رسول نے کس کے بارے میں فرمایا ہے. اس کا ہاتھ ید اللہ ہے، اس کا کان اذن اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے. اور جب کعبے میں علی آئے تو رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں رکھ کے بتا دی کہ میں بھی لسان اللہ ہوں اور جس کے منہ میں رکھ رہا ہوں یہ بھی لسان اللہ ہے.
سامعین کچھ سمجھ میں ابھی نتیجہ باقی ہے. تو بیعت ہو رہی ہے, تو گویا بیعت کون لے سکتا ہے؟ یزید کو حق ہی نہیں ہے, اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اختیار بیعت کا تو اس حسین کے پاس ہے. توجہ ہو تو جملہ سناؤں, اس حسین کے پاس ہے کہ حسین کی جو پوری زندگی ہے 57 سال کی, اس میں پہلے دن جب آتے ہیں دنیا میں تو آسمان کے مجرم کو معاف کرتے ہیں, اور آخری دن زمین کے مجرم کو معاف کر دیا. یہ ولایت اور اختیار حسین ہے کہ جب پہلے دن دنیا میں آئے, فطرس جس کے پر کٹے ہوئے تھے, جب جھولے حسین سے مس کیا اور وہ آزاد ہو گیا, فرمایا انت حرن فی الدنیا والآخرہ. اور وہ خود کہتا ہے کہ انا عتیق الحسین, انا عتیق الحسین, میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں. اور ادھر آخری دن جب حر آئے, فرمایا انت حرن فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہے. لہذا جو صفِ عزائے حسین میں آتا ہے, حسین اسے ایسے آزادی عطا کرتے ہیں کہ دنیا میں جیتا ہے تو بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد رہے گا. حیدری توجہ, اللہم صلی علی محمد. اب ایک سٹیپ اور میرے ساتھ آگے چلیں. حضور نے بیعت لی. اچھا, یہ بیعت کس کی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میری, حضور یہ نہیں کہتے تھے مجھ محمد کو مانو, کہتے تھے یہ مانو کہ محمد رسول اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, یہ مانو. لہذا اپنے کو بھی منوانے نہیں آئے, انبیاء اللہ کو منوانے آئے ہیں, ائمہ اللہ اور انبیاء کو منوانے آئے ہیں. اب مجھے بتاؤ یزید کس کو منوانے آیا ہے؟ کسی کو نہیں. اچھا, اب ایک اور جملہ سنیے پھر نتیجہ دیتا ہوں. اچھا, اگر آپ کو یہ ہو کہ ادھر تو ہم حسین حسین کر رہے ہیں, یہ بھی ذکر خدا ہے, یہاں بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے یزید والے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے بھی نماز کا وقفہ کیا تھا نا, بلکہ سید الشہداء کو شہادت میں کہہ رہے تھے جلدی کرو, ہم نے نماز عصر پڑھنی ہے یا جمعہ پڑھنا ہے. یہ نہیں بات. اب آپ کیسے سمجھیں کہ یزیدیوں کی نماز صحیح ہے یا حسینیوں کی صحیح ہے؟ نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو, اس لیے کہ امام حسین والے بھی رکوع میں کیا کہہ رہے تھے, بولیں آپ ذرا, سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اور یزیدی کیا کہہ رہے تھے, سبحان ربی وہ بھی سورہ الحمد پڑھ رہے تھے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, لیکن وہ کافر, وہ مجرم, وہ یزیدی. اور یہی لفظ حسینی کے ہیں تو یہ جنتی بھی ہیں, جوانان جنت کے سردار کے غلام بھی ہیں. فرق کیا ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں, سنیے. اللہ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی مسجد کے مقابل میں مسجد بنائی ہے, توجہ رہے میرے ساتھ, چونکہ حضور جب تشریف لائے, جب پہلی نماز ہوئی واجب ہوئی تو کس مسجد میں تھی؟ مسجد قباء میں. یعنی یہ وہ مسجد قباء ہے جہاں کعبے کی ڈائریکشن چینج ہوئی. پہلے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, دوران نماز وحی الہی آئی کہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف موڑ لیجئے, وہی مسجد قباء ہے. اس کے مقابل میں منافقین نے ایک مسجد بنائی جسے کہتے ہیں مسجد ضرار. کیا کہتے ہیں؟ مسجد ضرار. کیا ہوتی ہے؟ جس میں ضرر والا کام ہو, جس میں نقصان ہو. اچھا, اس میں کرتے کیا تھے؟ جلدی جلدی ایک جملہ دے رہا ہوں اور پھر ربط مصائب ہے. وہ کرتے کیا تھے؟ وہ بھی آذان دیتے تھے, وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کفران, وہ کفر کر رہے ہیں. تفریقاً بین المومنین, مومنین میں فرق ڈال رہے ہیں, اور وہ مسجد کو ضرار قرار دیا ہے. وہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہے, اللہ کہتا ہے وہ کفر کر رہے ہیں. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے کفر کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ توجہ رہے. وجہ یہ ہے کہ جو یہ گویا ایک پیمانہ مل گیا ہے, رسول خدا کو انہوں نے مسجد بنا کر کہا آپ آئیے اس کی اوپننگ کریں, آپ اس کا افتتاح کریں. حضور جا رہے تھے تبوک میں, کہا میرے تک واپس آنے تک انتظار کرو. جب واپس آئے وحی الہی آئی, یہی آیت والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اے میرے حبیب انہوں نے مسجد بنائی ہے اور یہ اللہ کی مسجد کے مقابل میں بنائی ہے. اب یہی توجہ رکھے, ایک ولایت ہے اللہ کی ولایت ہے, ایک ہے رسول کی ولایت ہے, ایک ہے ائمہ کی ولایت ہے. ان کے مقابل میں جو ولایتیں ہیں وہ باطل ہیں.
وہ کفر بھی ہو سکتی ہیں، مومنین کے درمیان تفریق کا باعث بھی ہو سکتی ہے، اور ان ولایتوں کو گرانا بھی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ مسجد اینٹوں کی مسجد ہو، ضروری نہیں کہ وہ کوئی ایک چھپر ہو، نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ رسول خدا کو اللہ نے حکم دیا اس مسجد کو گرا دو۔ کیوں؟ میں کہوں گا یا اللہ وہ تو کر رہے تھے اللہ اکبر، کیوں گرا دیں؟ مسجدیں تو زیادہ ہونی چاہیے، وہ تو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہے تھے، کیوں نہ گرا دیں؟ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب اسے گرا دو، اگرچہ مسجد ہے، اللہ اکبر کرتے ہیں، گرا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس مسجد کو میں اللہ کے حکم سے میرے حبیب نے بنایا ہے، میرے حبیب، اچھا وہ مسجد حضور نے بنائی ہے، حضور کے ہاتھوں سے گارا اٹھایا گیا ہے، آپ نے پتھر اٹھائے ہیں وہاں رکھے ہیں، کہا اے میرے حبیب جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پتھر اٹھا کر، گارا اٹھا کر، جس چیز کو تو نے ہاتھوں سے بنایا، تیرے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیز کے مقابل میں جو آ جائے وہ باطل ہے۔ اگر حضور کے ہاتھوں سے مسجد بنے، اس کے مقابل میں جو مسجد آئے وہ باطل ہے، اسے گرا دو۔ اور جسے 18 ذی الحج کو نبی نے اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کا ولی بنایا، تو جو علی کے مقابل میں ولی ہے وہ بھی مسجد کی طرح باطل بھی ہے اور مجرم بھی ہے۔ انتہائی شکر گزار ہوں، بس یہ آج کے لیے اتنا نتیجہ کافی ہے۔ کیا اب بیعت حضور کے ہاتھ پر ہے، لیکن کس کی بیعت ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کی بیعت کے مقابل میں جتنی بیعتیں ہیں، چاہے یزید ہو یا اس کے آباء و اجداد ہوں، ساری باطل ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ لاکھوں افراد آج بھی کربلا جاتے ہیں اور کیا جملے پڑھتے ہیں مولا حسین کی زیارت کے، کہتے ہیں مولا، روایت کے جملے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے اسی کی شاہد میں کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، آج بھی دیکھو کربلا زندہ ہے۔ اور جو کربلا جاتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اب کربلا جائیں تو یہ نیت نہ کریں کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، آپ سمجھیں ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ دنیا کی جنت کا نام کربلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خود جوانان جنت کا سردار ہے، کیا وہ جنت سے باہر رہے گا؟ قطعاً نہیں۔ تو جس جگہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اللہ نے اسی جگہ کو جنت کا مقام قرار دے دیا ہے۔ وہاں جائیں اور دیکھیں۔ آج چونکہ امام سجاد کے عنوان سے مجلس عزا ہے، بس میں ایک دو جملات میں عرض کرتا ہوں کہ سید الشہداء جب اپنی رخصت آخر کو آئے تو ایک الوداع بی بی سکینہ کے ساتھ ہے، ایک الوداع امام سجاد کے ساتھ ہے، اور ایک الوداع بیویوں کے خیموں میں ہے۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مسائب کو بڑی ترتیب کے ساتھ پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ مسائب کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کان سے سننے سے رونا نہیں آتا، کہ جب تک انسان اپنی روح میں اس حسین کے درد کو محسوس نہ کرے۔ اور کتنی پردہ دار ہیں علی کی بیٹیاں، جب حسین رخصت آخر کو آئے نا، توجہ نیاز حسین میری طرف رکھیے گا، امام حسین جب آخری لمحے رخصت کے لیے آئے نا تو پورا بدن چھلنی تھا زخموں سے۔ ایک مرتبہ بیویوں کو بلایا، جمع کر کے نا، یہ جو ہم اوپر لیتے ہیں نا اسے کہتے ہیں ابا۔ کیا ہے ابا؟ سید الشہداء نے کیا کیا، اپنی ابا کو ایک کونے سے ایسے ایسے کر کے نا اس کے ٹکڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ پھاڑ کے نا ایک ایک بی بی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے اپنے سر پر مکنا کر لیجئے، چادر اوڑھ لیجئے، اور اوڑھنے کے بعد اس طرح پٹی ماتھے پر سید الشہداء باندھ دیتے تھے۔ جب علی کی بیٹی زینب کبریٰ کو باندھی، ام کلثوم کو باندھی، رقیہ کو باندھی، اور جب 4 سال کی سکینہ کو باندھی نا، ایک مرتبہ بی بی سکینہ کہتی ہے بابا یہ آپ کیوں میرے سر پر پٹیاں باندھ رہے ہیں؟ نیاز حسین اگر جملہ سخت ہو تو معاف کیجئے گا۔
کہا آپ کیوں باندھ رہے ہیں؟ نیاز حسین اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ فرمایا اے میرا بیٹا اس لیے باندھ رہا ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں، جب میں اجازت لے کر میدان میں جاؤں گا بس میرے گھوڑے سے زمین پر آنے کی دیر ہے، اور دشمن جب خیام میں آ جائے گا۔ اب یہ جملہ سنیے گا، کہا اے میرا بچہ اگر کوئی مرد کسی نے سر پر امامہ رکھا ہو نا، اور اگر اسے بھاگنا پڑ جائے تو اس کا امامہ زمین پر گر جاتا ہے، اور اگر کسی مزدور کو بھاگنا پڑ جائے تو میں اس لیے تمہارے دوپٹے اور چادر کو مضبوط کر رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ اب جب ادھر سے ہٹے امام سجاد کے سرہانے بیٹھ گئے۔ امام سجاد کی کیا مصیبت پڑھوں آپ کی خدمت میں؟ امام سجاد فرماتے ہیں کئی مرتبہ امام سجاد نے یہ مرثیہ پڑھا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اور سجاد نے نہ بازار شام کا منظر دیکھا ہوتا اور نہ کوفہ کا منظر دیکھا ہوتا، اور نہ اپنی پھوپھیوں کے سروں کو شمر کے اس نیزے سے اترتی ہوئی رداؤں کو دیکھا ہوتا۔ اور جب اپنے بابا جب سید الشہداء آئے نا، اور سید الشہداء کے آنسو گرم گرے نا میرے آقا سجاد کے چہرے پر، ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور کہا بابا کا سارا وجود زخموں سے چور چور ہے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا یہ آپ کا بدن کیوں زخموں سے چور ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ جو شاعر بیٹھے ہیں جوش ولی آبادی کہتا ہے، یہ امیر انیس کا شعر ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا ریش پہ میرے اصغر کا لہو ہے، شانوں پہ میرے عباس دلاور کا لہو ہے، چھاتی پہ میرے اکبر کا لہو ہے، دامن پہ میرے قاسم کا لہو ہے، اس واسطے میرے سب کپڑے خون میں بھرے ہیں کہ یہ سب دم توڑ کے میری گودی میں مرے ہیں۔ یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد کہا پھوپھی اماں مجھے ایک عصا لا دیجئے اور ایک مجھے تلوار لا دیجئے۔ جب اٹھے نا کہا بیٹا کیا کرے گا؟ کہا میں عصا کے ذریعے سہارا لوں گا، بیمار ہوں نا، اور تلوار سے اپنے بابا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور مظلوم کربلا نے فرمایا اے میری بہن ام کلثوم یہ بیمار ہے انہیں روک لیجئے۔ اور یقیناً کہا ہوگا اے میرا بیٹا سجاد میں جو کر رہا ہوں نا یہ جہاد اصغر ہے، تو نے جو کرنا ہے نا وہ جہاد اکبر ہے۔ یقیناً پوچھا ہوگا آقا یہ کون سا جہاد اصغر ہے؟ کہا اکبر کی چھاتی سے پھل برچھی کا نکالنا یہ جہاد اصغر ہے، عباس کے شانوں کو اٹھانا یہ جہاد اصغر ہے، اور خود اصغر کو چھاتی پر اٹھا کر اور سے شعبہ تیر کھانا یہ جہاد اصغر ہے۔ اور پوچھا ہوگا بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا میرا بیٹا جب تیری پھوپھیوں کے سروں سے ردائیں چھن جائیں گی اور ہاتھ پسے گردن بن جائیں گے، اور بے پلانہ اونٹوں پر سوار ہو کر جب کوفہ اور شام کے بازار میں جائیں گے، اور اس وقت تو اپنے سر پہ ماتم کرے گا اور یہ منظر نہیں دیکھ پائے گا۔ اسی لیے کسی عالم دین نے امام سجاد کو کہا اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ ہے کہ جب کوفہ میں دار الامارہ کے قریب امام سجاد پہنچے نا، ایک مرتبہ وہاں حضرت مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا، اور کسی نے امام سجاد سے کہا کہ آپ سے پہلے بھی ایک مہینہ کوئی یہاں ہاشمی جوان آیا تھا، اور وہ تو بادشاہ کے سامنے بالکل سینہ تان کے کھڑا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا تھا، آپ کا سر جھکا ہوا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ارے مسلم کے ساتھ بہنیں اور پھوپھیاں نہیں تھیں، لیکن سجاد اس حالت میں وارد ہو رہا ہے، ارے پھوپھی کے سر پہ ردا نہیں ہے، اور بہن سکینہ بار بار میری دامن کو پکڑ کر کہتی ہے اے میرا بھیا سجاد اس شمر سے کہو میرے رخسار پہ تماچے نہ مارے۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس
نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال
تھا سب کا برا حال. جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال، تھا سب کا برا حال. اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا، شام میں جانا سجاد سے پوچھو. سر ننگے وہ ماں بہنوں کا، دربار میں جانا سجاد سے پوچھو.